बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क शौकत इक़्तिदार पार्ट 2 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क शौकत इक़्तिदार पार्ट 2। इस बार दिल की गहराई में पैगंबर की तवानाई का यकीन पैदा हो रहा था। बार बार सुराका सोच रहे थे कि एक न्याज़मंद की तरह ज़मीन की फर्माबरदारी बिला वजह नहीं है। कायनात के खुदा के साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मानवी ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन नफ्स का शैतान बड़ा ही चाबुकदस्त और सहर तरास दुश्मन है। यह जालिम एक ही लम्हे में दिल की सारी बिसात उलट कर रख देता है। सराका कुछ ही दूर चले होंगे कि शैतान ने फिर सरगोशी शुरू की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ही बड़े साहिब इक़्तिदार होते तो एक थके हुए मजबूर की तरह मक्के से मदीने की तरफ हिजरत ना करते। ख्याली ख़ैबत के आगे हथियार डाल देना बहादुरों का शेवा नहीं है। सुर्ख ऊँटों का इनाम तुम्हारे जिंदगी का नक्शा बदल देगा। चलो वापस लौटो और इससे ज्यादा जर्री लम्हा तुम्हें फिर कभी मुयस्सर नहीं आएगा। बिलाहल सराका फिर शैतान के फरेब का शिकार हो गए और फिर तेजी से वापस लौटे। फिर पैगंबर के लबों को जुम्बश हुई, फिर जमीन का धाना खुला और सराका गिरफ्तार पंछी की तरह सिसकने लगे। अब दोबारा फिर गए और फिर वहां पे जाके कोशिश की ताजदारे कायनात को गिरफ्तार करने की। फिर ताजदारे कायनात के जुम्बश मुबारक हरकत में आए, फिर जमीन का धाना खुला और फिर सराका जमीन में सवारी समेत। रहमत यज़दानी ने दोबारा सराका को मौका दिया था कि वो संभल जाएं, लेकिन जब बार बार की तनबीह के बाद भी इनकी आंखें ना खुली तो पैगंबर ने खुद हकीकत के चेहरे से नकाब उठाया और नवाज़े तबस्सुम के साथ सुराका को मुखातिब किया। सुर्ख ऊँटों के फरेब में अपने नोश्ते तकदीर से क्यों जंग कर रहे हो? आपने फरमाया, सुर्ख ऊँटों के फरेब में अपने नोश्ते तकदीर से क्यों जंग कर रहे हो? तुम्हारा मुस्तकबिल मेरी निगाहों से ओझल नहीं है। ये ताजदारे कायनात फरमा रहे हैं कि तुम्हारा मुस्तकबिल मेरी निगाहों से ओझल नहीं है। ये मुख्तारे कुल नबी के अल्फाज हैं। ताजदारे कायनात ने फरमाया, क्यों तुम हम अपनी ही लिखी हुई तकदीर से जंग कर रहे हो? तुम्हारा मुस्तकबिल मेरी निगाहों से ओझल नहीं है। जिनकी जुल्फों का असीर होना मुकद्दर है, इसी को गिरफ्तार करने आए हो। जिनकी जुल्फों का असीर होना मुकद्दर है, इन्हीं को गिरफ्तार करने आए हो कि अब भी तुम्हें कुफर की शबे दजूर का सवेरा नजर नहीं आया? मैं खुली आंखों से देख रहा हूं कि कसरा के सोने के कंगन तुम्हारी कलाइयों में चमक रहे होंगे। मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे सामने है और मैं खुली आंखों से देख रहा हूं कि कसरा के सोने के कंगन तुम्हारी कलाइयों में चमक रहे हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि नसीब की अर्जुमंदी तुम्हें एक वरफ्ता हाल दीवाने की तरह मेरे सामने ला खड़ा करेगी और तुम्हारा सीना इस्लाम और ईमान की दौलत लाजवाल का गंजीना बन जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जो तुम इस्लाम की दौलत से माला माल हो जाओगे और तुम्हारे सीने में ईमान की दौलत लाजवाल गंजीना बन जाएगी। पैगंबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक तर्जुमान के निकले हुए ये अल्फाज सराका के दिल में उतर गए। तारीख में आलम तस्वीर की ये पहली खुशखबरी थी जिसके पीछे कोई मादी सामान नहीं था। हैरत है,
سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا جیسے جابر و عظیم فرما بردار کے کنگن دیکھنے والا آج وطن سے بھی شہر بدر کر دیا گیا۔ کیا بات ہے تاجدار کائنات کی، کیا بات ہے۔ سراقہ کا مستقبل جانتے ہیں اور اس کو کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں وہ کنگن چمک رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور اپنی دفعہ اپنی باری پہ خود فخر انبیاء اپنا ہی وطن چھوڑ کے، مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ حضرت سراقہ پر جلد ہی صبح سعادت طلوع ہوئی اور مدینے کے دارالامان میں پہنچ گئے، پروانے کی طرح شمع رسالت کے جلووں میں نہاتے رہے۔ کلائیوں میں کسرا کے سونے کے کنگن پہننے کا یقین ان کی دل کی دھڑکنوں سے منسلک ہو گیا تھا۔ ان کو یقین کامل تھا یہ وہی نبی ہیں جن کو ابو جہل جیسوں نے بھی صادق اور امین کہا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میری کلائیوں میں کسرا کے سونے کے کنگن ہوں گے تو بالکل اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یقیناً ہوں گے۔ جس رسول معظم نے جبریل و میکائیل، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ اور حشر و نشر کی خبر دی تھی، اسی رسول نے کنگن پہننے کی خوشخبری بھی عطا کی تھی۔ یہ وہی رسول ہیں جنہوں نے جبریل، میکائیل علیہ السلام، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ اور بروز قیامت جیسی خبریں عطا فرمائی۔ تاجدار کائنات نے یہ راز فاش کیے، تاجدار کائنات نے یہ سب کچھ بتایا۔ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن پہننے کی خوشخبری بھی عطا کی تھی۔ زندگی کے دن اسی انتظار میں گزرتے گئے، یہاں تک کہ خلافت فاروقی کے عہد زریں میں حضرت سراقہ سخت بیمار پڑ گئے، علالت سنگین ہو گئی، صورتحال شہادت دے رہی تھی کہ اب چند سانسوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ اکثر صحابہ اکرام آپ کے قریب جمع ہو گئے۔ عالم برزخ کی طرف منتقل ہونے والوں کے نام کچھ لوگ اپنا پیام و سلام کہنا ہی چاہتے تھے کہ حضرت سراقہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیں، یہ میرا آخری وقت نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں تمہاری کلائیوں پہ کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ تو سراقہ یہ جانتے تھے اگر تاجدار کائنات کا یہ فرمان ہے تو اس میں یقیناً کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ دولت ایمان سے سرفراز ہوئے، مدینہ شریف آ گئے، تاجدار کائنات کا ظاہری وصال اور خلافت جناب ابو بکر کے بعد جناب فاروق اعظم جب خلیفہ بنے، تب حضرت سراقہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے۔ صحابہ اکرام، اکثر صحابہ اکرام کا یہ ذہن بنا کہ یہ بہت بیمار ہیں، شاید یہ قریب المرگ ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس سارے صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا آخری وقت نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں، یہ میرا آخری وقت نہیں ہے۔ یہ تھا یقین کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں کہ وہ چمک رہے ہیں، تیری کلائیوں پہ وہ کنگن ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ یقین تھا جناب سراقہ کا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک میری کلائیوں پہ وہ کنگن نہ آئیں اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ محبوب معظم، حبیب مکرم، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے۔ آپ نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، آپ کی کہی ہوئی بات پہ کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ہم نے تو ان کے کہنے پہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، تو جو وہ ذات جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہیں، کیسے سراقہ مان لیتے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے اور میری کلائیوں پہ سونے کے کنگن بھی نہیں آئے؟
یہ सुराका जानते थे कि जब तक मेरी कलाइयों में कैसरो कसरा के कंगन नहीं आएंगे तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। यही हक था और यही यकीन कामिल है। यही यकीन था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है तो कुछ भी हो जाए, मरने से पहले मेरी कलाइयों पे कसरा के सोने के कंगन ज़रूर आएंगे। जब साहबे किराम इकट्ठे हुए तो आपने फरमाया, आप इत्मीनान रखें, ये मेरा आखिरी वक्त नहीं है। इस वक्त मौत मेरे करीब इस वक्त तक नहीं आएगी। आपने फरमाया कि मौत उस वक्त तक मेरे करीब नहीं आएगी जब तक कि मैं अपने हाथों में कसरा के कंगन ना पहन लूं। ये है यकीन। हर चीज़ अपनी जगह से टल सकती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं टल सकता। आपने जो फरमा दिया वो हो जाता है और होता ही वही है जो आप फरमाते हैं। मैं यूं ना कह दूं कि होता ही वही है जो आप फरमाते हैं, होता ही वही है और वो हो के ही रहता है जो आप फरमाते हैं, और जो होना होता है वही तो आप फरमाते हैं। वो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका फरमान ही असल में हकीकत है, और जो होना होता है वही तो आप फरमाते हैं। और ये भी चीज आएगी, आप फरमाते हो तो वो हो जाता हो। ये होने, ये होना ना होना, ये मेरे और आपके लिए बड़ी बात है। फ़ख्र अंबिया ताजदार हलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बात नहीं। वो मुख्तार कुल हैं जनाब, वो सैयदुल अंबिया है, वो महबूब खुदा हैं, वो ताजदार हल अता हैं, ताजदार कायनात की ज़ुबान मुबारक पे जो आपकी ज़ुबान अत्हर से जो निकला वो हो गया, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ सकता। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि हज़रत सुराका मौत के चुंगल से निकल आए। अब ठीक हो गए, अब सच कह रहे थे, और देखते ही देखते कुछ दिनों में बिल्कुल सेहतयाब हो गए। ये वही सुराका थे जो इस कदर अलील हुए कि करीब था कि आप दुनिया से रुखसत हो जाते, करीबल मर्ग बिल्कुल पहुंच चुके थे। पूरे मदीना शरीफ में ये बात मशहूर कि सुराका चंद घड़ियों के मेहमान हैं, लेकिन सुराका का अपना यकीन था, और यही यकीन चाहिए, यही यकीन चाहिए कि सामने पता चल रहा है कि मेरी अलालत क्या है और सारी दुनिया ये कह रही है जी आप नहीं बचेंगे। तो यकीन ये था कि उन्होंने सुना हुआ था अपनी कानों से महबूब मुकर्रम के वो लफ्ज़ कि सुराका तेरी मैं कलाइयों पे कसरा के सोने के कंगन देखता हूँ, तेरी कलाइयों पे चमक रहे हैं। सुराका कैसे मान लेते कि जब तक मेरी कलाइयों में वो कंगन ना आए और मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं। सुराका नहीं मान सकते थे, क्योंकि ये महबूब मुकर्रम का फरमान था, और महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान में कोई फ़र्क नहीं आ सकता। ये यकीन था दोस्तों, यही यकीन है जो उन हस्तियों पे होना चाहिए। ये यकीन था, वो नहीं डगमगाए, ये उनका यकीन कामिल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी कलाइयों में कसरा के सोने के कंगन आएंगे। तो जब लोग कह रहे थे कि आप नहीं बच रहे, आपका आखिरी वक्त है, तो आपका जवाब ये था मेरा ये आखिरी वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरी कलाइयों में कसरा के सोने के कंगन नहीं आए। और यहाँ ये बात क्लियर कर दूं, उस वक्त तक हुकूमत भी उनकी अपनी थी, मुसलमानों ने वो भी वो इलाके फतह ही नहीं किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सुराका की समातों ने फरमाने महबूब खुदा ये सुन रखा था कि सुराका की कलाइयों पे कसरा के सोने के कंगन आएंगे। सुराका को सबसे बड़ा यकीन, सारा जहान एक तरफ, महबूब का फरमान एक तरफ। सुराका को यकीन था कि जब तक ये पूरा नहीं होगा आपका फरमान, तब तक मुझे मौत नहीं आ सकती। देखते देखते कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल सेहतयाब हो गए। आज मदीने में हर तरफ मसरतों की बारिश हो रही थी। सजदाए शुक्र के इस्तराब से सबकी पेशानी भोजल हो गई थी। सफेदाए सहल नमूदार होते ही लश्कर इस्लामी का कासद
فتح و ایران کی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ اب ایران فتح ہو گیا اور یہ ایران جناب فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا، ایران فتح ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا تھا۔ آج تاریخ میں پہلی بار کسرا کے ایوانوں میں عظمت اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ حق کی ستوت و جبروت کے آگے باطل اقتدار کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد ایران سے اموال غنیمت بکھیر دیا گیا۔ پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کسرا کے کنگن دریافت کیے کہ وہ کنگن کدھر ہیں۔ جب یہ ایران فتح ہوا تو کچھ ہی دنوں بعد مال غنیمت آیا، تو مال غنیمت نے سب سے پہلے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ وہ کسرا کے کنگن کدھر ہیں۔ تلاش کے بعد وہ مل گئے تو حضرت سراقہ کو آواز دی گئی۔ اس وقت حضرت سراقہ کا عالم قابل دید تھا، ناز سے جھوم رہے تھے۔ سراقہ کو کنگن سے زیادہ خوشی مصطفیٰ کے فرمان کی ہو رہی تھی، اپنے یقین کے پورا ہونے پہ خوش ہو رہے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ ہر صورت جب تک کہ میری کلائیوں میں سونے کے کنگن کسرا کے نہیں آئیں گے، میری موت واقعہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ سراقہ نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کی دل کی دنیا مزید بدلی ہوئی بدل گئی۔ جب ایران فتح ہوا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایران فتح ہوا، جب مال غنیمت آیا تو آپ نے مال غنیمت میں سے وہ کنگن ڈھونڈے۔ جب کنگن ملے تو آپ نے پھر سراقہ کو بلایا۔ اس وقت حضرت سراقہ کا عالم قابل دید تھا، ناز سے جھوم رہے تھے، فرت مسرت سے چہرہ کھلا جا رہا تھا، ارمانوں کی خجوم میں مچلتے ہوئے اٹھے اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زندگی کی محبوب ترین گھڑی آ گئی تھی، جس کی آرزو کو ساری عمر ایمان کی طرح سینے سے لگا رکھا تھا۔ یہ ایمان تھا، یہ جناب سراقہ کا ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جناب سراقہ کے پاس ایمان تھا، وہ آنکھوں کے سامنے جلوہ گر تھی۔ اہل مدینہ بھی کیفیت و مستی کے عالم میں اپنے آقا کا زندہ معجزہ دیکھ رہے تھے۔ امڑتے ہوئے خوشی کے آنسوؤں میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنائے گئے۔ دوستو یہ بات یاد رکھو، سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا، عورت کا شنگار اور مرد کے لیے حرام۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی اصل میں شریعت ہے، یہ آپ کا فرمان، آپ شریعت کے پابند نہیں، شریعت آپ کی پابند ہے۔ یہاں پہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں، تیری کلائیوں پہ کسرا کے کنگن ہوں گے، اور آگے آپ کا فرمان، آپ کا ہی فرمانے عالی شان ہے جی مرد کے لیے سونا جائز نہیں۔ تو یہ سراقہ بھی تو مرد ہے نا دوستو، یہ کریمیہ ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ مرضیاں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ جب چاہیں جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ ان کا جود و سخا کا دریا سریعام بہ رہا ہے، سریعام بہ رہا ہے، وہ اپنی مرضیوں کے مالک ہیں۔ ہر چیز، ہر شے جو رب کی بنائی ہوئی ہے وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ اللہ نے بنائی ضرور ہے لیکن اپنے محبوب کے نام لگا دیا ہے، سونا تو جسے چاہے جو مرضی دے، جو مرضی کر، سب کچھ تیرا، تو میرا محبوب جو ہوا۔ دنیا داری میں بھی یہ اصول ہے نا، جو جس کا محبوب ہوتا ہے وہ اس کو صاف کہتا ہے تیری میری کوئی چیزیں دو ہیں۔ تو دوستو اگر ہم دنیا دار، میں غیر تشبیہ بات کر رہی ہوں، اس محبت سے اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی تشبیہ نہیں ہے،
لیکن میں بس صرف بات سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم دنیا داری میں ایسا کر سکتے ہیں کہ تیری میری چیزیں دو نہیں، میری تو میرا محبوب ہے، تو میری محبت ہے، تو تیری میری چیزیں ایک ہی ہیں، تو دوستو وہ خالق کی کائنات ہے، حسنین کا نانا اس کا محبوب ہے، پاک حسنین کا پاک نانا خالق کل کا محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خالق کل نے اپنی محبوب کو، اپنی محبت کو پھر مختار کل بنایا، جب چاہو جو چاہو جس کو چاہو عطا کر۔ یہ ایمان کی دولتیں بانٹی تاجدار کائنات نے۔ سب سے بڑی دولت جو فخر انبیاء نے بانٹی وہ ایمان کی دولت تھی، پھر تاجدار کائنات نے 63 سالہ ظاہراً زندگی مبارک میں سب کچھ کر کے دکھایا، پھر آقا کریم کی پاک زندگی پورے عالم اسلام کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ میری بات میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ویسے مرد کو سونا پہننا حرام اور ناجائز ہے، اس کو اجازت ہی نہیں پہننے کی، اور ہمارے کچھ بھائی مسلمان بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ کہنا ان سے یہ چاہتی ہوں جو چیزیں منع کی گئی ہیں اور آپ کے نبی نے منع کی ہیں، یہ ایک دفعہ ضرور سوچا کریں، ہم سارے جو بھی کام کریں ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا انہوں نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے؟ یہی تو ایمان ہے۔ ہمیشہ ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، ہم پابند ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہی تو، ہمیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، جب ہمیں بتانا نہ پڑا کہ ہم مسلمان ہیں تب اصل میں ہم مسلمان ہوں گے۔ اب تو ہم سب کچھ ہی کر رہے ہیں، ہم تو ہر وہ کام کر رہے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ دوستو یہی بڑی محبت سے آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ تھوڑا سا سوچا کریں کہ ہم جس ہستی کے ماننے والے ہیں وہ کس عظمت اور کس شان کی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سراقہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، آج کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنائے گئے، سر پہ تاج رکھا اور شاہی قبا زیب تن کرائی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہانہ سج دھج دیکھ کر اہل مدینہ جذبات سے بے قابو ہو گئے، فرتے شوق میں منہ سے چیخ نکل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشق و ایمان کی رقت انگیز کیفیت دیکھ کر بے خود ہو گئے، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت کی بات ہے جب اسلام بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، ایک جزدانی مسافر نے آج کی عظیم الشان فتح کی خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا اس فتح کی خبر ہمارے کریم آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم الشان فتح کی خبر دی تھی کہ کل میدان قیامت میں آپ حضرات گواہ رہیے گا کہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنا کر میں نے اپنے آقا کا فرمان پورا کر دیا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شوکت و اقتدار کا یہ نظارہ تاریخ فراموش نہیں کرے گی۔ ایک جنبش لب پر کائنات گیتی کا نقشہ بدل گیا تھا اور عشق رسالت کے فیضان نے عرب کے صحرا نشینوں کو چشم زن میں ساری دنیا کا فرما بردار بنا دیا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنا کلمہ چھپاتے ہیں، ہم مسلمان معذرت کے ساتھ ہم مسلمان کس کنڈیشن میں پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی سب کچھ ویسا ہی ہے، ویسے ہی اللہ، ویسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ساری شریعت، آپ کے فرمودات، ہمارے پاس اللہ کی پاک کتاب، سرکار کی حدیث مبارکہ، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، سرکار کی آل اولاد کی سیرت موجود ہے، اصحاب کے فرمان موجود ہیں، لیکن دوستو ہمیں کمی کیا ہے؟ ہمیں ایمان ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہو تو آج بھی کوئی ایسی دور دراز چیز نہیں ہے جو ہم سے آگے جائے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے،
ہم وہ نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھ میں وہ ایمان کی طاقت نہیں رہی، ہم ان آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، ہم اصل حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ گیا ہے، اس دنیا داری کا، دولت کا، رشتہ داروں کی محبت، دولت کا لالچ، پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ اتنا وہ بھر گیا ہوا ہے نا، اب اور کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے یہ کیسے نکالنا ہے۔ دن بدن وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کچھ حسد سے، کچھ بغض سے، کچھ مور کی تلاش میں ہم دور ہم ایمان کی دولت ہی کھو بیٹھے ہیں سرے سے۔ ہمارے کان وہ اچھی بات سنتے ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ٹائم نہیں تو ہمیں توفیق ہی نہیں، توفیق نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں۔ اگر میں اور آپ سارے اس چیز سے دور ہیں، اپنے مالک سے دور ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یہ ہم جس صرف زبان کی حد تک محبت کرتے ہیں، جی ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا چال چلن ڈھال ایک ایک چیز بتائے۔ یہ جو حضور کے غلام تھے ان کی زندگیاں تو ذرا پڑھیں، غلام تھے سرکار کے، جناب امام حسین علیہ السلام غلام تھے سرکار کی ساری آل اولاد، غلام تھے سرکار کے وہ صحاب جنہوں نے اپنی جانیں تک تاجدار کائنات کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، جنہوں نے ہجرتیں کر کے اپنے گھر بار چھوڑے اور پھر اپنی ساری زندگی ڈٹ کے اسلام کی فتح اور بلندی کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر کے پھر اسلام کو مکمل اپنایا۔ اور ہم جیسوں کا کیا حال ہے دوستو، ہم تو چیدہ باتیں جو اچھی لگے، پیدا ہو جائے بچہ تو اس کے کانوں میں اذان پڑھو جی یہ مسلمان ہے، کوئی فوت ہو جائے جی اس کو غسل دو، جنازہ پڑھاؤ جی ہم مسلمان ہیں، شادی کرنی ہو جی نکاح پڑھا لیں، بلائیں جی مولوی صاحب کو، کلمہ پڑھیں جی ہمارا وہ مسلمانوں والا طریقہ حق نکاح ہم نے کرنا ہے، قرآن پاک پڑھ لیں جی ایک دفعہ زندگی میں، کبھی کوئی فوت ہوا تو ہمیں پڑھنا پڑا تو ہم پڑھ لیں گے۔ یہ ہماری زندگی کی کہانیاں ہیں، ہم جس کو ہم نے رضا کمانا ہے اس سے دور ہیں۔